رمضان المبارک، جسے رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مقدس مہینہ قرار دیا گیا ہے، اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں سمیت ہم سے جدا ہونے کو ہے۔ پتہ نہیں اس کے بعد ہمیں رمضان المبارک کی مبارک ساتیں اور یہ دن اگلے سال نصیب ہوگا یا نہیں۔ رمضان کا آخری جمعہ بھی آ پہنچا، لہٰذا ماہ مبارک کا یہ جمعہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے رب کو منا لیں، ماہ مبارک کے آخری لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے، گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے توبہ کا دامن تھام لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کریں، اشک ندامت بہا کر اپنے گناہوں پر استغفار کریں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات بنائی اور ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی، 7 دن بنائے، جمعے کے دن کو دیگر ایام پر فوقیت دی۔ جمعہ کے فضائل میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہفتے کے تمام ایام میں صرف جمعہ کے نام سے ہی قرآن کریم میں ایک سورت نازل ہوئی ہے، جسے رہتی دنیا تک تلاوت ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ اس دن کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اس دن کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو، جو ایک بار مجھ پر درود پڑھتا ہے اس پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک اور جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعہ کا دن سارے دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے بھی زیادہ مرتبے والا ہے۔ اس دن کی 5 خاص باتیں ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن انہیں زمین پر اتارا، اسی دن انہیں موت دی، اور اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس میں جو چیز بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے، بشرطیہ کہ وہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ اور اسی دن قیامت قائم ہوگی، تمام مقرب فرشتے، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر سب جمعے کے دن سے گھبراتے ہیں کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے، اس لیے کہ قیامت جمعے کے دن ہی آئے گی۔ ایک اور جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہٰذا اس دن غسل کیا کرو اور مسواک کیا کرو۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کا دن ہفتے کی عید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کی سورہ بروج میں قسم کھائی ہے، شاید سے مراد جمعے کا وہ دن ہے، یعنی اس دن جس نے جو بھی عمل کیا ہوگا، یہ جمعے کا دن روز قیامت اس کی گواہی دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے افضل نماز جمعہ کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ جہنم کی آگ روزانہ دہکائی جاتی ہے، مگر جمعے کے دن اس کی عظمت اور خاص اہمیت و فضیلت کی وجہ سے جہنم کی آگ نہیں دہکائی جاتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، 5 نمازیں، جمعہ کی نماز پچھلے جمعہ تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک درمیانی اوقات کے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، جب تک کہ ان اعمال کو کرنے والا بڑے گناہوں سے بچے، یعنی چھوٹے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے
پھر جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے، خوب دھیان سے خطبہ سنتا ہے اور خطبے کے دوران خاموش رہتا ہے، تو اس کے اس جمعہ سے گزشتہ جمعے تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے ہر دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے آنے والے کا نام پہلے، اس کے بعد آنے والے کا نام اس کے بعد لکھتے ہیں، اسی طرح آنے والوں کے نام ان کے آنے کی ترتیب سے لکھتے رہتے ہیں۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ خطبہ جمعہ کے شروع ہونے کے بعد مسجد پہنچنے والے حضرات کی نماز جمعہ تو ادا ہو جاتی ہے، مگر نماز جمعہ کی فضیلت انہیں حاصل نہیں ہوتی۔ جمعے کے دن غسل کرنا واجب یا سنت مؤکدہ ہے، یعنی عذر شرعی کے بغیر جمعے کے دن غسل کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پاکی کا اہتمام کرنا، تیل لگانا، خوشبو استعمال کرنا اور حسب استطاعت اچھے کپڑے پہننا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن کا غسل گناہوں کو بالوں کی جڑوں تک سے نکال دیتا ہے، یعنی صغائر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اگر صغیرہ گناہ نہیں ہے تو نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، جتنا ہو سکے پاکی کا اہتمام کرتا ہے اور تیل لگاتا یا خوشبو استعمال کرتا ہے، پھر مسجد جاتا ہے، مسجد پہنچ کر جو آدمی پہلے سے بیٹھے ہوں ان کے درمیان نہیں بیٹھتا اور جتنی توفیق ہو جمعہ سے پہلے نماز پڑھتا ہے، پھر جب امام خطبہ دیتا ہے اسے توجہ اور خاموشی سے سنتا ہے، تو اس کے اس جمعے سے گزشتہ جمعے تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ نہ پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دو، پھر جمعہ نہ پڑھنے والوں کو ان کے گھروں سمیت جلا ڈالو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، خبردار لوگ جمعہ چھوڑنے سے رک جائیں یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر یہ لوگ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس شخص نے 3 جمعہ غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ ماہ مبارک کے آخری عشرے کے گنے چنے دنوں میں سے ہمیں عبادت میں کوئی کمی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اس میں کوئی نہ کوئی گھڑی ایک ایسی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، شاید وہ قبولیت کی گھڑی ہماری منتظر ہو۔ پروردگار تو بڑا رحیم و کریم ہے، اس کے در پر دولت پہ کوئی کمی نہیں، تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ غفار بھی ہے اور ستار بھی ہے، اور ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی بھی کرتا ہے۔ اس کا یہی تقاضا ہے کہ ہم بھی تنہائی میں اپنے رب سے مناجات کریں، اعتراف بندگی اور گناہوں پر ندامت ظاہر کریں۔ ماہ مبارک کے الوداعی ایام ہم سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ عبادات اور اعمال صالحہ کے معمولات رمضان کے بعد بھی ہماری زندگیوں میں جاری رہنے چاہیے۔